الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت نکلے تھے موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا پس اللہ نے فرمایا ان کے لیے کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم یعنی وہ مر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے، وہ شکر نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، اور یہاں سے جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے لگتا یوں ہے کہ ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 243 سے لے کر 274 تک ایک ایسی ترغیب کا موضوع ہے جس کو جہاد کی ترغیب کہا جا سکتا ہے۔ اس میں بدنی اور جسمانی جہاد بھی شامل ہے، نفس کا جہاد بھی شامل ہے، اور اس میں مالی جہاد بھی شامل ہے۔ اس سے پیچھے معاشرتی مسائل بیان ہو رہے تھے، مرد اور عورت کا تعلق، خاندان کیسے بنتا ہے، اور پھر طلاق کے حوالے سے بہت سے پہلو اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائے۔ اصل میں اگر ہم تھوڑی پیچھے نگاہ ڈالیں تو جہاں سے یہ معاشرتی مسائل اور معاشرتی احکام کے بیان کا آغاز ہوا تھا وہاں بھی اللہ کریم نے جہاد ہی کی بات کی تھی، وہاں بھی مالی اور بدنی جہاد کی بات ہو رہی تھی، اور جہاں انفاق کی ترغیب میں یتیموں اور فقراء اور مساکین کی بات ہوئی تو پھر ساتھ ہی یتیموں کے حوالے سے رخ عورتوں کی طرف مڑ گیا، اور یوں سارے معاشرتی مسائل بیان کر دیے گئے۔ تو یہاں سے جو ایک تاثر ابھرتا ہے کہ ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، یہ حقیقت میں نیا موضوع نہیں ہے بلکہ ایک جاری موضوع، اس کے درمیان میں آنے والے معاشرتی مسائل، اس کے بعد اس کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اسلوب یہی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایک مسئلہ اور ایک حکم بیان فرماتے ہیں، اس حکم کے متعلقہ جتنی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر وہیں پہ اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن پاک میں تکرار بھی نظر آتا ہے، اور بار بار ایک ہی قسم کے واقعات اور ایک ہی قسم کی چیزیں جو ہیں ان کا بیان ہمیں بار بار نظر آتا ہے۔ تو یہی حکمت یہاں پہ ہے کہ موضوع یہی تھا جس کا تعلق مالی اور بدنی جہاد کے ساتھ تھا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اب یہاں سے بھی مالی اور بدنی جہاد کی ہی بات ہو رہی ہے، اور یہ موضوع اب آیت نمبر 274 تک چلے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ لیکن اس ترغیب کی تمہید کے طور پر یہاں پہ دو واقعات اللہ کریم نے بیان فرمائے، اور اس میں یہاں پہلا واقعہ علم تارا کہہ کے، دوسرا واقعہ بھی علم تارا کہہ کے بیان فرمایا ہے جو ابھی اگلی 246 نمبر آیت میں آئے گا۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 243 میں علم تارا فرمایا، تو علم تارا کیا تو نے دیکھا نہیں، یہ اسلوب قرآن پاک کا بلکہ
اہل عرب کے ہاں یہ اسلوب اسی وقت ہوتا تھا جب کسی ایسے واقعے یا ایسے امر کی طرف نشاندہی کی جائے جو عام لوگوں میں مشہور ہے یا لوگوں کو بالعموم معلوم ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم نہ ہو تو اس طرح کی بات الم ترى کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پاک میں دیگر جگہوں پہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں الم ترى کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کسی نہ کسی واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا اس خاص واقعے کے بارے میں جو ایک تاثر ہے جو مختلف مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ حقیقت میں کوئی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ تمثیل بیان کر کے اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب بیان فرما رہے ہیں، یہ اصل میں تمثیل ہے، یہ کوئی واقعہ امر واقعہ نہیں تھا۔ تو یہ قرآن پاک کے اسلوب کے منافی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ تمثیل ہے، یہ صرف مثال بیان کی گئی ہے، اس میں کوئی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ الم ترى جہاں کہیں بھی آیا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ بیان ہوا ہے۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب اصحاب فیل کی بات تمثیل تو نہیں ہے، وہ تو واقعہ ہے۔ الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیسے اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ کیا کہ وہ امر واقعہ ہے۔ اور اسی طرح جو اس کے بعد واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ امر واقعہ تھا اور بنی اسرائیل میں وہ واقعہ پیش آیا، لہٰذا خاص اس مقام پر اگر ہم یہ تاثر لیں کہ یہ صرف اور صرف مثال بیان کی گئی ہے تو یہ مفسرین کا یہ نقطہ نظر وہ جس کسی کا بھی ہو یہ قابل تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کے عمومی اسلوب کے خلاف۔ دوسرا جو اس واقعے سے مراد یہ لیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک واقعہ ہوا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنی بستی سے نکل گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے یہ قول نقل کیا ہے کہ ان کی تعداد 8,000 تھی یا 10,000 تھی، تو اتنے لوگ جو تھے ہزاروں کی تعداد میں وہ نکل گئے تھے اور کسی وبا کی وجہ سے نکل گئے، یعنی طاعون پھیل گیا تھا۔ اور بہت سارے مفسرین جو ہیں اس بارے میں متفق ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو جہاد کا حکم ملا تھا اور جہاد کے حکم سے بچنے کے لیے وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، لیکن یہ بات زیادہ درست محسوس نہیں ہوتی۔ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور یہ بھی ایک اسرائیلی روایت کے ذریعے سے ہی، یعنی اس کا کوئی ثابت شدہ کوئی بات نہیں ہے۔ مختلف جو نقطہ ہے نظر ہیں ان کی وجہ ہی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے طاعون کی وبا والی بات زیادہ درست ہو، طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اس کے بارے میں تو بہت لمبی تفصیلات بھی مفسرین نے بیان کی ہیں کہ وہ لوگ سب نکلے تھے، 10,000 ان کی تعداد تھی اور ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ طاعون سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر بھی موت مسلط کر دی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، انہوں نے کوئی ایسی آواز نکالی جس سے سب کے اوپر موت طاری ہوگی۔ چونکہ وہ 10,000 کے قریب تھے، ارد گرد کے لوگ آئے ان کی تجہیز و تدفین کے لیے اور تکفین کے لیے، لیکن وہ تو اتنے زیادہ تھے اور 10,000 لوگوں کو کیسے دفن کیا جا سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے ان کے ارد گرد ایک باڑ کر دی اور باڑ کر کے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہیں ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عرصے بعد وہاں سے اللہ کے ایک نبی کا گزر ہوا جس کا نام مفسرین نے حزقیل یا حزقیل لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس کا تلفظ حزقیل کیا ہے، حزقیل بھی ہو سکتا ہے، حزقیل بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ ایک نبی تھے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تیسری نسل میں یعنی تیسرے خلیفہ تھے، تو یہ ان کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو دیکھ کر ان کو خیال آیا، انہوں نے ان کے بارے میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندگی عطا فرما دی۔ اور جب سب زندہ ہوئے تو حیران ہو گئے وہ کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے ہیں، اور حیران ہو کے ان سب کی زبان پر سبحانک لا الہ الا انت ان کی زبان پر تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف، ان ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، یہ موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ یعنی موت کا ڈر کیوں تھا؟ وبا کی وجہ سے، طاعون کی وبا پھیلی تھی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وبا جو ہے وہ طاعون کی ہو یا کسی اور کی، خاص طور پہ طاعون کی وبا تو جس شہر میں پھیلی ہو یا جس بستی میں، جس علاقے میں پھیلی ہو، اس میں جو لوگ موجود ہیں ان کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور جو لوگ
وہاں پہ موجود نہیں ہیں، دوسرے علاقوں کے ہیں، ان کو ان علاقے میں آنا نہیں چاہیے۔ یہ بالکل دو متضاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی، ترمذی شریف کے اندر بھی، اور مختلف احادیث کی کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی قسم، الطاعون رجز او عذاب، اور آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اگر وہ کسی ایسی سرزمین میں طاعون کی وبا پھیل جائے کہ وَأَنْتُمْ بِهَا، تم اس بستی میں موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، تو پھر اس سے نکلنا نہیں ہے کہ آپ اس سے بھاگ کے بچ کے نکل جائیں۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا، اگر تمہیں معلوم ہو کہ طاعون کی وبا کسی ایسی جگہ پہ پھیلی ہے جہاں پہ تم نہیں ہو، کسی دوسری بستی میں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو پھر اس میں داخل نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 18 ہجری کو طاعون پھیلا تھا شام میں، تو وہ انہوں نے سفر ترک کر دیا تھا، یہی حدیث سنائی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ واپس آ گئے تھے، وہ اس علاقے میں نہیں گئے تھے۔ اب یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ قرآن ان کے نکلنے کو، بنی اسرائیل کے نکلنے کو بھی کوئی اچھی مثال کے طور پر قرآن پیش نہیں فرما رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، سلط علی من کان قبلکم، یعنی جس میں آتا ہے الطاعون رجز او عذاب سلط علی من کان قبلکم، ان لوگوں کے اوپر یہ مسلط کیا گیا تھا یہ عذاب، اللہ کی طرف سے طاعون کا عذاب جو تم سے پہلے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر طاعون کا عذاب تو آیا، اس کا ذکر جو ہے وہ پیچھے بھی آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہم نے دیکھا پہلے پارے میں۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر طاعون کی وبا پھیلی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، اور قرآن پاک کے بیان سے بھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن وہاں سے نکلنے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہ نکلے وہاں سے، اور یہ لوگ نکل کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں کیا حکمت کار فرما ہے کہ ظاہر وبا ہے، جو لوگ وہاں نہیں ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں نہ آئیں، اور جو لوگ وہاں ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نہ نکلیں۔ یہ بظاہر متضاد قسم کی ہدایات ہیں۔ اگر وبا بری چیز ہے، اگر طاعون بری چیز ہے یا کوئی بھی متعدی بیماری، تو اس سے بچنا ہے تو پھر سب کے لیے بچنے کا حکم ہونا چاہیے۔ لیکن عملاً یہ دیکھیے کہ اگر لوگ بچ کے نکلنا شروع ہو جائیں، کہیں وبا پھوٹ پڑے اور لوگ نکلنا شروع ہو جائیں تو بستیاں تو خالی ہو جائیں گی۔ عملاً دیکھیں کتنی مشکل ہوگی۔ اور اسی طرح اگر وہ لوگ جو وبا کو جانتے بوجھتے ہوئے اس علاقے میں جانے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں ظاہری اسباب، آپ ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی 3 4 6 منزلہ یا 20 منزلہ عمارت کے اوپر چڑھ جائیں، آپ اس کے اوپر چڑھ کے آپ کہیں میں چھلانگ لگاتا ہوں، اللہ پر میرا توکل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ظاہری اسباب کو اگر نظر انداز کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے جب ظاہری سبب یہ ہے کہ اوپر سے جو گرے گا وہ مر جائے گا، تو اس ظاہری سبب کو آپ اپنی تدبیر کا حصہ بنائیں گے تو اللہ پر توکل ہوگا۔ اگر آپ اپنی تدبیر کا حصہ نہیں بنائیں گے ظاہری اسباب کو، تو یہ اللہ کے پر توکل کے خلاف ہے۔ لہٰذا جانے سے منع کر دیا تاکہ ظاہری اسباب کی اہمیت بھی سب کو اجاگر ہو، اور وہاں سے نکلنے سے اس لیے منع کیا کہ تقدیر سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے تانا دیا تھا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، کہ آپ جہاں بھی جائیں گے اللہ کی تقدیر جو ہے وہ غالب آئے گی۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم تو موت کے ڈر سے نکلے تھے، اور موت کے ڈر سے نکلے، چاہے وہ وبا تھی چاہے کوئی اور وجہ تھی کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن وہاں جا کے موت آ گئی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی تقدیر سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کو تو تم سامنے رکھو گے لیکن تم بچ نہیں سکتے۔ اگر تم موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے تو موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے، اور وہ اس کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ وہاں سے نکل بھی جائیں تو موت آ سکتی ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان پختہ کرنا ایک پہلا مقصد اس واقعے کا یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی انسان کو اگر بچنا ہے اور اگر کوئی پناہ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جائے پناہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، کوئی وقت نہیں ہو سکتا، کوئی خطہ ارضی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جائے پناہ
صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ وہ اگر اللہ کی ذات کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ چاہے وہاں بیٹھا رہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ اگر وہاں سے نکل جائے گا تو اللہ کی پناہ لینی ہے ان طبعی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، ان اسباب کو، ظاہری اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق انسان ظاہری اسباب کو بھی ملحوظ رکھے لیکن توکل اللہ پر رکھے، اس لیے کہ اصل جائے پناہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں پہ ثابت کی گئی وہ یہ کہ ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت بھی دی لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ معاد جسمانی کی دلیل قطعی ہے۔ جن لوگوں کو آخرت کے بارے میں شبہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں آخرت کے بارے میں دوبارہ جو ہمارا جی اٹھنا ہے وہ جسمانی طور پر ہوگا یا روحانی طور پر ہوگا، کہ لمبی بحث ہے، یہاں پہ اگرچہ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع تو ترغیب جہاد ہے، لیکن اس ترغیب جہاد میں ضمنی طور پر یہ ایک قطعی دلیل دی جا رہی ہے کہ جو اللہ دنیا میں انسانوں کو اپنے جسموں کے ساتھ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہ ایک واقعہ جو ہے اس کی دلیل بنتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایک تیسرا موقف اختیار کیا ہے اس واقعے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ نہ تو یہ کسی تعاون کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا، کیونکہ اس کی کوئی مستند سند ہمیں نہیں ملتی، یہ کوئی مستند واقعہ نہیں ہے، کوئی کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی وبا کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی یہ کوئی تمثیل ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مانوی موت کے ساتھ ہے، اور جو جس کو کہا ثم موتوا ثم احیاہم فقال لهم اللہ موتوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، یہ موت جو تھی یہ جسم کی موت نہیں تھی بلکہ یہ اخلاق کی موت تھی، یہ ایمان کی موت تھی، ان کے ضمیر کی موت تھی، تو یہ مانوی موت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسی نسل پیدا ہو گئی تھی جو بے عمل بھی تھی، بے عقیدہ بھی تھی، ان کی اس کیفیت کو جو بد اخلاقی کا شکار ہو گئے تھے، نہ ان کے اندر کوئی حقوق العباد کی تمیز رہی تھی، نہ کوئی حقوق اللہ کی بات رہی تھی، اور وہ لوگ اپنی خواہش پرستی کی وجہ سے اور بت پرستی کی وجہ سے انتہائی ارذل مخلوق بن گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو موتو یعنی موت کے مترادف قرار دیا ہے کہ وہ موت ہی تھی، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ اس تیسرے نقطہ نظر کی جو بنیاد ہے وہ دو باتیں ہیں، ایک تو بائبل کے اندر جو جہاں حضرت سموئیل نامی نبی کا ذکر ہے علیہ السلام کا، سموئیل یا شموئیل نامی، جس کا واقعہ اصل میں آگے 246 نمبر آیت میں جو واقعہ ہے وہ حضرت شموئیل کا ہے، لیکن بائبل میں بیان شدہ اس شموئیل علیہ السلام کے واقعے کو اس واقعے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انہوں نے وہ جو نبی پیدا ہوئے تھے وہ اس وقت جو کیفیت تھی بنی اسرائیل کی وہ یہ تھی کہ وہ اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر، اللہ کے احکام کے اعتبار سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے انتہائی مردہ قوم تھی، جس مردگی کی حالت میں حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مبعوث کیا تھا۔ بلکہ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے بائبل کے حوالے سے کہ ان کے ہاں عملی طور پر یعنی جو نسل تھی، نسلی طور پر بھی وہ کچھ باقی نہیں بچا تھا، اس لیے کہ ان کے ہاں جو نسل چلتی تھی انبیاء کی وہ بنو لاوی سے چلتی تھی، یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان میں سے بنو لاوی جو تھے ان کے اندر ان کی نبوت چلتی تھی، اور ان کی اس نسل میں بھی کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ یہ بائبل کا بیان ہے کہ ان کی اس نسل میں بھی کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا ایک عورت بنو لاوی میں سے بچی تھی، باقی سب فوت ہو گئے یا مارے گئے یا ان کے اوپر جو ہے وہ عمالقہ مسلط ہو گئے، انہوں نے ان کو گھروں سے بھی نکال دیا اور سب کچھ ہو گیا، اور ان میں سے اگر کوئی بچی تھی تو وہ صرف ایک عورت بچی تھی، اور اتفاق سے وہ اپنا خامد، ان کا شوہر فوت ہونے سے پہلے وہ عورت جو تھی وہ پریگننٹ تھی، تو سارے بنی اسرائیل یہ دعائیں کرتے تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بنو لاوی میں سے چونکہ نبوت آتی تھی تو کوئی نبی عطا فرما دے تو شاید ہماری واپسی ہو جائے۔ تو وہ مردگی کی حالت تھی اس دور میں، اس مردگی میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے سموئیل نامی علیہ السلام نبی جو ہے وہ مبعوث فرمائے، جن کے ذریعے سے اس قوم کی واپسی ہوئی۔ ثم احیاہم کا جو اشارہ ہے یہ اسی طرف ہے کہ وہ قوم جو ظاہری طور پر، عملی طور پر، مانوی طور پر مردہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ تو ایک تو بیس اس کی بائبل، دوسری بیس اس کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے 26 تک، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تھے، جو اصل تاریخی خروج ہے کہ وہاں سے نکال کر لائے تھے، تو انہوں نے آنا تھا تو فلسطین میں آنا تھا، اور فلسطین میں اس وقت مالکہ کی حکومت تھی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو کہلوایا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ جو ارض مقدس ہے فلسطین کی بستی، اس میں تم داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ بستی تمہارے لیے لکھ دی۔ لیکن ان میں جو تھے وہ عمالقہ، وہ بڑے لمبے تڑنگے لوگ تھے، انہوں نے جا کے جب دیکھا، ہر قبیلے کے دو افراد گئے، انہوں نے جا کے دیکھا، حیران رہ گئے، انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، اللہ اس میں تو بڑے زبردست اور زوراور لوگ ہیں، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان سے کہا کہ تم جا کے لڑو، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب چلے جاؤ اور جا کے لڑو، فَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، جب تک وہ ہیں ہم نے کوئی نہیں لڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے 26 سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر کیا، اور بعد میں آئے گا وہ۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس موقع کو اللہ نے یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ جو مانوی مردگی ہے، کہ جن لوگوں نے جہاد سے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ جگہ تمہارے لیے 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، وہ تمہارے اوپر 40 سال تک منع کر دی گئی ہے، اور یتیہون فی الارض، اور وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ وہ جو 40 سال مارے مارے پھرنا ہے، اصل میں وہ مردگی تھی جس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں فرمایا ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا، موت کے ڈر سے وہ عمالقہ کی طرف نہیں گئے، فلسطین کی بستی کی طرف نہیں گئے، اور وہ گھروں سے نکلے ہوئے تھے، ادھر سے بھی نکلے ہوئے تھے، ادھر سے بھی نکلے ہوئے تھے، اور وہ میدان کے اندر جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، وہ 40 سال تک اس میں مارے مارے پھرتے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اور بعد میں ان کے جو خلیفہ ہوئے دوسرے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت یوشع کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ انہوں نے پھر سے ان کی اب اوپر والی جو نسل تھی، جس نسل نے انکار کیا تھا جہاد سے، وہ ختم ہو گئی، اگلی نسل جوان ہوئی، اور یہ وہ جوان لوگ تھے جو اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، ایمان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے۔ اللہ نے ان کو پھر ان کے ہاتھ پر فتح دی۔ تو اس ظاہری حالت کو اللہ نے مردگی اور زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ سورۃ المائدہ کے اندر یہ ذکر تو موجود ہے، ہو سکتا ہے یہ اشارہ اس طرف ہو۔ بہرحال یہ تینوں واقعات یا تینوں نقطہ ہے نظر اس واقعے کے بارے میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے اپنی اپنی جگہ پہ تینوں صحیح ہوں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک صحیح ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق جس بات سے پڑتا ہے وہ یہ کہ وہ ترغیب اور وہ جو نصیحت اور وہ جو عبرت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اور جو بیان کی گئی ہے اس کے اندر، وہ اہم ہے، واقعات اہم نہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ تم تو نکلے تھے موت کے ڈر سے کہ ہم بچ جائیں گے، باہر نکلنے سے تمہارے اوپر مردگی چھا گئی، موت آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تو ٹل نہیں سکتی، اور موت سے اگر کسی نے بچنا ہے تو وہ زمین و آسمان کے اس دائرے سے باہر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر فرمایا کہ ان سے کہو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جو اس دائرے سے نکلنا چاہتا ہے نکل جائے، آسمانوں سے باہر نکل جائے، پھر وہ شاید بچ جائے۔ ظاہر ہے نہیں نکل سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، یہ طاقت ہی تمہیں نہیں دی گئی کہ تم ان سے نکلو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص اس امتحان سے اور موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو ایک ہی جائے پناہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور یہ ترغیب اس لیے دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو موت اور زندگی کا تصور واضح نہ ہو، وہ جہاد کے لیے کیسے نکلے گا؟ جس کو یہ معلوم ہے کہ میں نکلوں گا تو میری موت آ سکتی ہے، اور وہ گھر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ہم تو ایسے ماحول میں پروان چڑھے ہیں کہ ہم تو اپنے اوپر رضائی لے لیں یا اپنے اوپر کھیس لپیٹ لیں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں، یا کمرے میں اندر گھس کے کنڈی لگا لیں تو ہمیں اور زیادہ محفوظ لگتے ہیں اپنے آپ کو، گھر کے تالے لگا لیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں وہ تصور واضح کرنا ہے اس پورے واقعے کا، سے اصل مراد جو ہے یہ تصور واضح کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم اس وقت تک جہاد کر نہیں سکتی جب تک اس کے ذہن میں یہ بات نہ راسخ ہو جائے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساری زندگی جہاد کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کہا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ اکبر. اتنے زخمی ہوئے لیکن جب موت آئی تو وہ میدان جنگ میں نہیں آئی. اپنی طبی موت اپنے وہاں پہ گھر کے بستر پہ لیٹے ہوئے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض الموت میں موت سے قبل یہ کہنے لگے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جنگ کے اندر زخم نہ آیا. لیکن یہ اللہ نے میری شہادت میدان جنگ میں نہیں لکھی تھی اور موت جو ہے وہ بستر پہ آ رہی ہے. اللہ حاضر القیاس. جس کو اللہ نے جہاں موت آنی ہے، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاد کرنے کا مطلب یا قتال کرنے کا مطلب یا دشمن سے ٹکرا جانے کا مطلب اپنی موت نہیں ہے. یہ تصور ذہن سے نکلنا چاہیے کہ ٹکرا جانے کے باوجود جتنا ٹکرائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی ساری زندگی جنگوں میں گزری، مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے. جب مسلمان ہو گئے تو ساری زندگی جنگوں میں گزری، کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے. لیکن موت جب آئی تو وہ تو بستر پہ آئی. ابھی اللہ کا کام ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر شہادت کی تمنا کرتا ہے اور سچی تمنا کرتا، اس کی تمنا ہے شہادت کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، اور وہ سچی تمنا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو بھلے اس کی موت بستر پر آئے اللہ اس کو شہادت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی موت کو شہادت بنا دیتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اسلام کے لیے لگا دی، اور وہ اگر بستر پہ فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ اور مقام تو شہادت کا ہی دیا ہوگا. لیکن اصل میں یہ تصور واضح کرنا ضروری ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت اور زندگی کا تعلق اس سچویشن کے ساتھ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہاد سے فرار اختیار کرو یا پھر تمہارے اندر کوئی ایسی کمزوری آئے صرف اس وجہ سے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے کہ اگر موت کو زندگی میں بدلنا ہے تو اللہ اپنے فضل سے، جس طرح اس واقعے میں ہے کہ وہ تو مر گئے تھے اور نبی نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندگی دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تو ہر معاملے میں مہربانی کرتا ہے. اور فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پہلے بات ہو چکی. فضل کا مطلب ہوتا ہے ان کے استحقاق سے ان کو زیادہ دینا. فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ دینا، لیکن پوزیٹیولی. ہر وہ بات جو خیر کی ہو، جو مثبت ہو اور حد سے زیادہ ہو، وہ فضل ہوتی ہے. اور ہر وہ بات جو منفی ہو اور حد سے زیادہ ہو وہ فضول ہوتی ہے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فضول، تو فضول بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ حد سے زیادہ، لیکن وہ منفی معنوں میں ہے. جو غلط ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں فضول، اور اگر وہ پوزیٹیو ہوگی تو وہ فضل ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن لوگ جو ہیں ان میں سے اکثریت شکر نہیں کرتی. آپ اور میں، ہم یہ گننا شروع کر دیں کہ اللہ کے ہمارے اوپر انعامات کتنے ہیں. ہر انعام پر شکر واجب ہے. اور انعام کتنے ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. کہ اگر تم گننا شروع کر دو تو آج کل تو بڑے بڑے کیلکولیٹر آ گئے ہیں اور ڈیجیٹلی ہر چیز ناپی جا سکتی ہے. لوگ تو آج کل کوئی چیز شاید ایسی نہیں رہے گی جو ناپی نہ جا سکتی ہو. حرارت وہ ناپی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اب تو سنا ہے کہ انسان کی کیفیات جو ذہنی کیفیات ہے وہ بھی ناپی جا سکتی. ایسے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ انسان کی دماغی کیفیت کو بھی جانچ لیتے ہیں کیسی ہیں. انسان کی دل کی کیفیت جو ہے وہ لکیروں سے جانی جاتی ہے، جس کو ECG کہتے ہیں. اعلیٰ حاضر القیاس. ہر چیز کے بارے میں ناپنے کا کوئی نہ کوئی آلہ بن گیا. یہ جو ہوا میں لہریں چل رہی ہیں ان کو ناپنے کا بھی آلہ بن گیا. یہ جو آن ایئر ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان کو ڈیجیٹلی جانچنے کے آلات موجود ہیں کہ وہ ڈیجیٹلی جان لیتے ہیں کہ کون کتنے چینلز کو کتنی جگہ پہ دیکھا جا رہا. یہ جو ریٹنگ کا آپ سنتے ہیں، ریٹنگ کس سے وہ جانچتے ہیں، وہ ڈیجیٹلی جانتے ہیں. یہ سارے کا سارا تعلق انسٹرومنٹس، مشینری کے ساتھ. ہر چیز کو جانچنے کے لیے مشینری بن گئی ہے.
فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تمہارے پاس کوئی مشینری نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ تمہیں گن کے بتا دے کہ اتنی نعمتیں. اللہ اکبر. ایک ایک چیز میں، ایک ایک بات میں، ایک ایک حرکت میں. یعنی اگر کوئی شخص بول رہا ہے اور ہمارے سامنے تو اس کی آواز نکلنا ایک عمل ہے، لیکن میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ انسانی جسم کے سب سے زیادہ اعضاء اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب انسان بول رہا ہوتا ہے. کتنے مسلز اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ انسان کی انرجیز لگ رہی ہوتی ہیں جب انسان بول رہا ہوتا ہے. ہمارے سامنے صرف ایک زبان ہل رہی ہوتی ہے. ان میں سے جتنے فیکٹرز انوالو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک فیکٹر کو تھوڑا سا اس میں تبدیلی پیدا کر دے تو یہ زبان سے آواز نہیں نکلے گی. کتنی نعمتیں. یہ ایک انگوٹھا ہل رہا ہے، یہ ایک انگلی ہل رہی ہے، یا پاؤں کی انگلی ہل رہی ہے، تو اس کے اندر کتنے مسلز انوالو ہیں. وہ کہتا ہے کہ میری ٹانگ میں درد رہتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے. حد ہو گئی، درد ٹانگ میں ہے، مسئلہ ریڑھ کی ہڈی میں ہے، کیا تعلق اس کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے وہ جو وینز جاتی ہیں نا، جو آگے خون سپلائی کرتی ہیں اور سارا دماغ کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں، وہ وینز ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. وہ درمیان میں کہیں کوئی مسئلہ ہوا ہے اور وہ پچک گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ وینز میں دباؤ پیدا ہوا اور تمہاری ٹانگ میں درد رہنا شروع ہو گیا. اللہ حاضر القیاس. کون کون سی بات ہے اللہ اکبر کہ جس کو انسان گن سکے اور سمجھ سکے. جسمانی صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، انسان ساری زندگی اپنی ساری میڈیکل سائنس اس بات پہ کھپا دے کہ یہ جو ایک جسم کے اندر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، انسان تو اس کو نہیں گن سکتا، باقی ساری کائنات کو رہنے دے. آج تک جو جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں اور جتنی اسپیشلائزیشن ہو رہی، پہلے ڈاکٹر ہوتا تھا انسان کے بارے میں بتاتا تھا، اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دماغ کا الگ ڈاکٹر ہے، سکن کا الگ ڈاکٹر ہے، دل کا الگ ڈاکٹر ہے، معدے کا الگ ہے، انتڑیوں کا الگ ہے، ہر چیز کا الگ ڈاکٹر، ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہے. لیکن وہ بھی ابھی تک اس علم کی حد کو نہیں پہنچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا احاطہ کر سکے. کوئی کر سکتا ہی نہیں. یہ اللہ کا چیلنج ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. جب اتنے انعامات ہیں اللہ کے اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یشکرون. فضل اللہ کرتا ہے، لوگ شکر نہیں کرتے. تو شکر واجب ہے. تو شکر کیا ہے؟ شکر کی ساری تفصیلات سے قطع نظر، شکر ایک تو یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں اللہ کی مرضی سے استعمال کرے. ایک تو شکر یہ ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، وہ اللہ کے لیے استعمال ہونی چاہیے نا. اگر آپ اللہ کے لیے استعمال کرو گے اور آپ کی زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب اس کے مطابق یہ آپ کا موٹو ہوگا کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، تو پھر انسان اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے گا، گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر نہیں رکھے گا کہ میرے اس وقت حالات کیا ہیں، کیفیات کیا ہیں، معاشرہ کیسا ہے، مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے کہ نہیں بھاگنا چاہیے، فرار حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میری موت اور زندگی سے بچنے کی تدابیر مجھے کس طرح کرنی چاہیے. یہ وہ ضابطہ اس کو بتاتا ہے. اگر اس نے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے اور ایک شکر کا رویہ اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ میں نے ہر نعمت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے، اگر اس نے یہ طے کر لیا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھنے میں کسی توپ سائنس کی، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے کہ شکر کا رویہ کیا ہوتا ہے. پھر اس نے ساری زندگی اور ہر گراؤنڈ ریالٹیز پر، ہر قسم کی سچویشن میں اس کو اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے کہ اس نے کیا کرنا. اور وہ جو سجھا دینا ہے وہی اصل میں اللہ کا فضل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. جو مانوی تفہیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. جب کبھی اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کرو گے، زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش میں گزارنے کی کوشش کرو گے، اگر تم اس طرح سے زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک پیمانہ فٹ کر دے گا. ایک تو ہے تفہیم کا پیمانہ، ایک کہتے ہیں پریکٹیکل وزڈم، وہ عقل جو آپ کو عملی طور پر ہر موقع پر درکار، ادھر کو جانا ہے کہ ادھر کو جانا ہے، اس راستے کو لینا ہے یا اس راستے کو لینا ہے، آپ نے کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کسی بھی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے. یہ وہ ساری ہدایت ہے
اور یہ وہ ساری فرقان ہے اور یہ وہ پیمانہ ہے پریکٹیکل وزڈم کا. سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ تم شکر کی زندگی گزارنا شروع کر دو. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تو فضل کرتا ہے, ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لوگ شکر نہیں کرتے. اگر لوگ شکر کریں گے تو پھر ان کی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے, گراؤنڈ ریالٹیز بھی ٹھیک ہو جائیں گی, اور پھر لوگوں کو ہر قسم کی سچویشن میں حکمت عملی, خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی بنانے کی وہ صلاحیت بھی عطا ہو جائے گی جو ان کے لیے بہترین اور فائدہ مند حکمت عملی ہوگی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب اصل بات جو بتانی تھی وہ تو ترغیب کے لیے اور تمہید کے لیے. یہ پچھلا یہ واقعہ بھی اور آگے بھی ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے, یہ دونوں واقعات تو ترغیب اور تمہید کے لیے. اصل حکم کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں لڑو. موت نہیں آتی. تمہارا خیال ہے لڑنے سے موت آتی؟ لڑنے سے موت نہیں آتی. تمہارا خیال ہے نہ لڑنے سے موت سے انسان بچ جاتا ہے؟ نہیں بچتا. موت ہر ایک کو آنی ہے. لہٰذا اس کا تعلق موت کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق اللہ کے حکم کو ماننے کے ساتھ ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں لڑو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم کون سا کام کس مقصد کے لیے کر رہے. اگر یہ طرز عمل کسی کا یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, آسائش کی زندگی گزار رہا ہے, اگر کسی کا طرز عمل یہ ہے تو یہ اس کے ایمان کو ظاہر بھی کرتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. اگر تم لڑتے نہیں ہو, اگر اللہ کے راستے میں تمہارا قتال فی سبیل اللہ کی کوئی سچویشن آئے اور تم اس سچویشن میں اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے, تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس حالت میں, صحیح حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو, جو مر گیا اور زندگی میں کبھی اس نے جہاد نہیں کیا, لڑا نہیں کبھی. ولم یحدث به نفسہ, اس کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے لڑنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق, وہ نفاق کی حالت میں مرا, منافقت میں مرا. اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں تھا. جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ پھر موت اور زندگی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی پلاننگ نہیں کرتا, وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی پلاننگ کرتا. لہذا فرمایا وہ جو نکلے تھے, اشارہ ہے اس واقعے کی طرف, وہ جو نکلے تھے تو کیا وہ بچ گئے؟ فقال لهم الله موتوا, نکلنے کے باوجود موت آنی ہے تو وہ تو آ جانی, گھر میں پڑے ہوئے ہوں تب بھی موت آ جانی ہے. لہذا اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سب لگا دو. آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرض دے, قرضا حسنا, اچھا قرض, فیضاعفہ لہ, پھر وہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے اس کے لیے, اضعافا کثیرا, کوئی گناہ تک اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرتا ہے. اللہ اکبر. واللہ یقبض, اللہ ہی سکیڑ دیتا ہے, کسی چیز کو کم کر دیتا ہے, تنگ کر دیتا ہے. وَيَبْسُطُ, اور اللہ ہی کھلا کر دیتا ہے, فراخ کر دیتا ہے, کشادگی عطا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. اب جیسے تصور واضح کیا جا رہا ہے, ساتھ عمل کی تلقین کی جا رہی ہے اور تاکید کی جا رہی ہے, اسی طرح یہ بھی یہاں تصور بھی کلیئر کیا جا رہا ہے, عملی تلقین بھی ہے کہ مالی جہاد بھی کرو, صرف بدنی جہاد نہیں, مالی جہاد بھی کرو, پیسہ بھی خرچ کرو, اپنی جان بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور لڑنا اس لیے نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے, لوگ کہیں کہ بڑا سورما ہے. ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کو مال غنیمت ہاتھ آئے, اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو غالب کروں. تو کون سی لڑائی جو ہے وہ جہاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے لِکَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے, صرف اللہ کی ذات, اللہ کے کلمے کو, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو لڑتا ہے, صرف اس کو جہاد ہے. جو فساد پھیلانے کے لیے لڑتا ہے وہ جہاد نہیں ہے. جس کے نتیجے میں
فساد پھیلتا ہے، جس کے نتیجے میں امت پریشان ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے دین کو نقصان ہوتا ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ وہ چاہے آپ قرآن کی آیات پڑھ کر جہاد کر رہے ہیں، فرمایا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ جہاد۔ اب یہاں پہ ایک مالی جہاد کے بارے میں ایسا پیرایا اختیار کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اکبر! دیکھیں قرض اور امانت میں فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی قرض دے دیتا ہے نا تو قرض میں اصل جو مالک ہے اس کا حق تو باقی رہتا ہے، لیکن جس کو دیا جاتا ہے اس کا حق استعمال بھی اس میں ہوتا ہے، وہ حق استعمال بھی ہوتا ہے اور اس میں اس کا وہ حفاظت کا ذمہ دار بھی ہے، حفاظت کا ذمہ دار ہے، حق استعمال ہے، اور اگر اس میں کچھ تلفی ہو جائے، کچھ تلف ہو جائے تو وہ ذمہ دار، مقروض ذمہ دار ہوتا ہے واپس کرنے کا۔ امانت کا تصور یہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس نے پوری حفاظت کی، اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن امانت چوری ہو جائے، وہ ڈیمیج ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو وہ واپس کرنے کا پابند نہیں ہے، کیونکہ وہ امانت تھی۔ لیکن امانت میں اس کو حق استعمال بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا مال مجھے دے دو، میں امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لوں گا، فرمایا قرض کے طور پر مجھے دے دو۔ اور قرض کا کیا مطلب ہے کہ میں پابند ہوں تمہیں واپس کرنے کا، یہ میرے ذمے ہے، میرا قرض جو تم مجھے دو گے، میرے رستے پر جو خرچ کرو گے وہ میرے ذمے ہے۔ یعنی سارا کچھ مال، ہر چیز کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی۔ اللہ کا دیا ہوا مال اپنے دیے ہوئے میں سے کچھ لیتا ہے واپس، کتنا فضل ہے اس کا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، وہ کتنے بڑے فضل والا ہے، اپنی دی ہوئی چیز، اور وہ اپنے بندوں کو، فقراء و مساکین کو کہتا ہے دے دو، اور اس کو میں اپنے ذمے قرض سمجھوں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اور اچھا قرض کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں تو نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے ذریعے سے لینا ہے، کہ تم خرچ کرو فقراء و مساکین پر، تم خرچ کرو ضرورت مندوں پر، تم خرچ کرو جو تمہارے معاشرے کے اندر ضرورت مند ہیں، تم خرچ کرو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تم خرچ کرو اللہ کے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے۔ جب تم یہ خرچ کرو گے تو جب خرچ کر رہا ہوتا ہے انسان تو اللہ چاہتا ہے کہ دل میں اس کے ہو یہ قرض حسن ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ دے کے آپ کے دل میں تنگی محسوس ہو۔ قرض حسن ہوتا ہی وہ ہے جب دیتے وقت انسان ثواب کی نیت سے دے رہا ہو، اس کے دل میں یہ پریشانی نہ ہو کہ میرا مال کم ہو رہا۔ اگر کوئی اپنی اس نیت سے دیتا ہے کہ میں آج اس کو قرض دوں گا، کل مجھے ضرورت پڑے گی، یہ مجھے دے دے گا، جس کو یہ نیت ہے، یہ اللہ کو قرض نہیں دیا اس نے۔ یا جو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا، اگر کوئی شخص ذرہ بھر بھی قرض کے عوض فائدے کی توقع رکھتا ہے تو ایک تو وہ قرض حسن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو فائدہ بھی وہ قرض کے عوض لے گا، کل منفعت کل قرض جر منفعت، ہر وہ قرض جس کے نتیجے میں فائدہ لیا جائے، وہ جو فائدہ لیا جائے گا وہ سود ہوگا، فہو الربا، وہ سود ہے۔ آپ چاہے وہ ذاتی فائدہ لے لیں، آپ چاہے وہ کوئی عملی فائدہ لے لیں، چاہے کوئی خدمت لے لیں، کوئی سروسز لے لیں، چاہے اس کے بدلے میں فائدہ کچھ بھی لیں، تو وہ قرض حسن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اس نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے کہ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں اور اچھا قرض دے رہا ہوں۔ اور جب آپ قرض دے رہے ہیں تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ واپس کرے گا، اور وہ فرماتا ہے کہ میں جب واپس کروں گا نا، مال تو میرا ہی دیا ہوا ہے، لیکن جب تم میری رضا کے لیے خرچ کرو گے تو میں جب واپس کروں گا تو پھر اس کو اتنا نہیں کروں گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے، کئی گنا تک بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے گنا تک؟ ہم گنتیاں کرتے ہیں نا، کتنے گنا تک؟ وہ لوگ کہتے ہیں دا دنیا 70 آخر، کہ دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا۔ دیکھیں یہ اللہ کا دربار ہے، یہاں پہ آپ گن نہیں سکتے۔ ایک صحابی آیا، ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 لاکھ گنا بھی دے دیتا ہے. سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گنا دے دیتا ہے. الف حسنہ یعنی 10 لاکھ گنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان اللہ تعالی لا یضاعف الحسنات، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو بڑھا کے دیتا ہے. کتنا؟ الف حسنہ. اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ گنا بڑھا کے دیتا ہے واپس. 20 لاکھ گنا. یعنی وہ جو ہم نے اس میں گنا نا، سورہ بقرہ میں آگے 261 نمبر آیت آئے گی، مثل الذین ينفقون اموالهم یبتغون فی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ہر جیسے کوئی ایک دانہ آپ نے کاشت کیا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر ایک میں 100 دانے، گویا 700 گنا تک ہو گیا. لوگوں نے یہاں سے گنتی بنا لی کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ہے. وہ فرما رہے ہیں 20 لاکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت اور صحیح حدیث ہے. لیکن یہ 700 گنا بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابھی 261 نمبر آیت آ جائے گی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے یہ 700 گنا تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ویسے اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. ابن ابی حاتم کی ایک روایت علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یہ جو میرے بندے تیرے رستے میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کو تو بے حساب اجر عطا فرما. اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں 700 گنا تک دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو اس طرح سے قبولیت بخشی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ڈٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب عطا فرماتا ہے. آج طے ہوا تھا کہ آج کی ہم گفتگو 1 یعنی پون گھنٹے تک محدود رکھیں گے، اس لیے کہ وہ جو ہمارے سوالات ہیں وہ جڑتے چلے جاتے ہیں. تو مجھے نعیم ناصف صاحب نے یہ ہدایت کی تھی کہ آج ہم اس کو درس کو مختصر کر لیں اور سوالات کا سیشن جو ہے وہ لمبا کر لیں تاکہ پچھلے سوالات سارے جو ہیں وہ کور ہو جائیں. تو آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.